اس لیے کچھ روزوں کو بے توقف فرماتے تھے، اور آج بھی اللہ کا کرم ہے، مسلمانوں میں کچھ ایسے بھی ہستیاں ہیں جو رجب سے روزوں کا آغاز کرتے ہیں اور شوال کے 6 روزوں کے بعد ان کا روزوں کا اختتام ہوتا ہے۔ ہماری آبادیوں میں، ہماری بستیوں میں چند لوگ ہیں جس کو ہم جانتے بھی ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوں گے جو پوشیدہ ہیں، ظاہری طور پر دکھ کے نہیں آتے۔ رمضان کا اہتمام اس انداز سے کرتے ہیں کہ رجب سے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، رجب اور شعبان اور رمضان، شوال کے 6 مہینے 6 روزے رکھ کر اپنے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ صرف ایک عید الفطر کے دن جہاں روزہ جائز نہیں ہے، اس دن وہ اپنے روزے کو وفا دیتے ہیں۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت کو یوں بیان فرمایا کہ اگر مسلمانوں کے سامنے یہ ظاہر ہو جائے کہ رمضان کی کتنی فضیلت ہے، رمضان کتنا عظمت والا مہینہ ہے، اگر یہ حقیقت لوگوں کو معلوم ہو جائے تو ہر آدمی یہ دعا کرے گا کہ سال کے 12 مہینے رمضان ہو جائے، سال کے 12 مہینے رمضان ہو جائے، کیونکہ یہ وہ مقدس مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور ایک ایک نیکی پر 70 درجے اجر و ثواب اضافہ فرماتا ہے۔ پروردگار عالم اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے، اپنے بندوں کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے منتظر رہتا ہے، اور رحمت رب العالمین ہے، وہ تو بہانے تلاش کر کے اپنے بندوں کو مغفرت کرتا ہے، ان کو سرفرازی عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال اس مقدس مہینے میں جتنی بھی عبادت کی جائے کم ہے۔ روزے کے اہتمام کے علاوہ تلاوت قرآنی ہو یا سماعت قرآن ہو یا تراویح کا اہتمام ہو یا تہجد کی جماعت میں قرآن کی کو سماعت کرنا ہو، یہ تمام چیزوں کا اجر و ثواب عام دنوں سے کئی گنا کئی درجے بڑھ کے اللہ تعالیٰ اس مقدس مہینے میں سرفراز فرماتا ہے۔ میں صرف ایک بات عرض کر کے آپ سے اطلاع چاہتا ہوں، مولانا مفتی انوار احمد صاحب کو بھی آپ کو سننا ہے۔ میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو صحابہ کرام بغور دیکھا کرتے اور کچھ سمجھ میں نہ آئے استفادت دریافت کرتے تھے ادب و احترام۔ آمین فرماتے ہیں، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھ کے آمین فرماتے ہیں، پہ قدم رکھ کے آمین فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اذان ہوتی ہے، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، نماز ہوتی ہے۔ صحابہ کرام بے چین اور بے قرار تھے کہ آج خلاف توقع آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی ہر سیڑھی پر آمین فرمائیں۔ دریافت کے لیے بے چین تھے کہ آخر یہ اس کی وضاحت کیا ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، ادب اور احترام کے ساتھ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج خلاف توقع ہم نے ممبر کی ہر سیڑھی پر آپ کو آمین فرماتے ہوئے سنا، سرکار اس کی وضاحت فرمائیے کہ آخر کیا بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین آ کے کہہ رہے تھے، ہلاک ہو جائیں وہ لوگ جو رمضان کو پاتے ہیں روزہ نہیں رکھتے، تو میں نے آمین کہا۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اپنی پوری حیات مبارکہ میں کبھی کسی کو کوسے نہیں، کسی کو بددعا نہیں دیے، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہیں۔ صرف ایک واقعہ یہ آتا ہے، جبرائیل امین جب یہ فرماتے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ لوگ جو رمضان کو پائے روزہ نہ رکھے، تو سرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آمین فرماتے ہیں۔ یعنی رمضان کے فرض روزوں کی اتنی اہمیت اور اس کی عظمت کو یوں بتایا گیا، چاہے کچھ بھی ہو جاؤ، رمضان کے روزوں سے غفلت مت برتو، بلا عذر اس کو ناغہ مت کرو، اس کا اہتمام کرو، احترام کرو۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کی ان رحمتوں سے استفادہ کریں۔ روزدار کی ہر ادا کو اللہ نے عبادت میں داخل کرتا ہے۔ انتظار عبادت کے لیے روزدار بیٹھا ہوا ہے تو بھی اس کا اجر ہے، اور عبادت کے ذریعے اللہ اپنی رحمتوں سے اپنے روزدار کو سرفراز فرماتا ہے۔
یاد رکھیے نماز، روزہ، حج، زکات یہ تمام ہمارے فرائض ہیں، لیکن تمام فرائض میں روزہ ایک ایسی عبادت ہے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی گواہی صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بندہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، سحر کر لیا، سامان ہے کھانے پینے کا، تنہا ہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں وہ کسی چیز کو نوش نہیں فرماتا، کھاتا نہیں۔ یہ ایسی عبادت ہے جس کی گواہی صرف پروردگار دیتا ہے۔ دنیا میں باہر آ کے روزدار کی صورت بنا لے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اس پہ بھی سرفرازی اللہ کی عطا ہوتی ہے، لیکن روزہ دار کی روزے کی گواہی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اس لیے پروردگار عالم کا ارشاد ہے، بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، میں اس کی جزا ہوں، میں اس کی جزا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا جو بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے میں اس کی جزا ہوں۔ یہ ایک ہی عبادت ہے، نماز پڑھتے ہیں تو سب دیکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں تو سب کے سامنے آتا ہے، حج کرتے ہیں تو اجتماعی طور پہ کرتے ہیں، لیکن ایک فرض روزے کا وہ ہے جس کی گواہی صرف پروردگار عالم دیتا ہے۔ اور ارشاد ہوا پروردگار عالم کا کہ جنت میں سے ایک جنت کا علاقہ میں نے روزہ دار کے لیے مخصوص کر دیا، اور ایک دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، جہاں سے صرف جنت میں روزدار داخل ہوتا ہے۔ تو یہ روزے کی عظمت، اس کی اہمیت ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین فرما رہے تھے، ہلاک ہو جائیں وہ لوگ جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے تو میں نے آمین کہا۔ آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے تو میں نے آمین کہا۔ مسلمانوں کے لیے لازمی ہے جب کبھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سنے تو ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم سرکار کے بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اذان میں جب موذر اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جواب دیتے ہیں۔ سب سے چھوٹا درود اگر کوئی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کو سننے کے بعد ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرے درود شریف کا۔ آئیے آپ ہر مل کے ایک بار بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کرے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ پھر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین آ کے کہہ رہے تھے، ہلاک ہو جائیں وہ لوگ جو اپنے والدین کو پاتے ہیں لیکن ان کی عزت و تعظیم نہیں کرتے، ان کی قدر نہیں کرتے، ان کی خدمت نہیں کرتے، تو میں نے آمین کہا۔ تب آپ اندازہ کیجئے کہ والدین کا کیا مرتبہ، کیا مقام ہے۔ آج 4 پیسے آ جانے کے بعد، 4 ڈگریاں آ جانے کے بعد نعوذ باللہ والدین کو نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پورے اعمال غارت ہو جائیں گے، والدین کے مقام کو تم نہیں سمجھتے۔ اگر دنیا میں تمہارے گھر میں کوئی دولت ہے، کوئی نعمت ہے، وہ تمہارے والدین ہیں۔ جتنی دولت کمانا چاہتے ہیں ان کی خدمت کر کے ان کی دعاؤں سے حاصل کر لو۔ اللہ نے ماں باپ کو وہ مقام سرفراز فرمایا کہ ماں باپ اپنے اولاد کے حق میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ وہ دعا ماں باپ کی میں جلد قبول کرتا ہوں جو اپنی اولاد کے لیے ماں باپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یہ ماں باپ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ تمہارے گھر میں تم کسی دولت کی طرف للچائی بھی نظر مت ڈالو، تمہارے والدین تمہاری دولت ہے، تمہارے والدین تمہارا سرمایہ ہے، تمہارے والدین تمہاری دین و دنیا ہیں۔ اور یاد رکھو والدین کی تعظیم کرنے والے کو اللہ نے بڑا بلند مقام عطا کیا ہے، بڑے سے بڑے مقام پر اس کو فائز کیا ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے جو ماں باپ کا فرما بردار ہو جاتا ہے اس کا مقام کتنا بلند پروردگار عالم کرتے ہیں۔ دنیا میں ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جس کے پاس کچھ بھی ڈگری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن ماں باپ کی تعظیم اور ان کی خدمت میں اللہ نے ان کو بہت کچھ نوازا، لوگ دیکھ کر پریشان ہیں۔ ماں باپ کی عزت کرنے والے، تعظیم کرنے والے، جب اللہ کی سرفرازی ہوتی ہے تو اللہ اتنی ترقی دیتا ہے کہ وہ ترقی کو کبھی زوال نہیں آتا، ترقی پہ ترقی عطا کرتے چلے جاتا۔ یہ ماں باپ کا مقام و مرتبہ ہے۔
یاد رکھیے جو لوگ خوش قسمت ہیں جن کے والدین بقید حیات ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لے، اور ان کی جتنی دعائیں لے وہ کم ہیں، کیونکہ تمہارے لیے تمہارا سرمایہ اگر ہے تو والدین کا ہے۔ باپ کو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ قرار دیا تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا اعلان اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا اعلان اللہ نے کہا۔ آج دنیا میں لڑکی آتی ہے تو بیٹی اور بہن کے روپ میں آتی ہے، اور اس کے بعد بیوی کے درجے پہ پہنچتی ہے۔ آخری درجہ وہ تقدس مآب درجہ ہوتا ہے جو ماں کا ہوتا ہے، جس کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت کا اعلان فرمایا۔ تعظیم کرو ماں کی۔ ماں کی دعا کی طاقت کوئی فرد بشر کی دعا میں اور طاقت اور تاثیر نہیں رہے گی۔ ماں کی دعا بڑی پر اثر ہوتی ہے۔ جو ماں اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، والدین کی تعظیم نہیں کرنے والوں کے لیے ہلاکت کا مجزا دیا گیا، تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ تو اندازہ کیجئے کہ اس رمضان کی فضیلت اور رمضان کے قرآنی تعلیمات میں بھی ماں باپ کی تعظیم، ان کی خدمت کے لیے اشارے دیے گئے حوالے ہیں، اور قرآنی پیام بھی یہی ہے، اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو۔ آج دنیا میں لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ والدین سے ناراض ہیں، اولاد ستاتی ہے والدین کو۔ یاد رکھو، تم اپنے بزرگوں کو ستائیں گے تو تمہاری اولاد تم کو بھی ستائے گی، خدا نہ خواستہ تم کو بھی ستائے گی۔ جو حالات تم پیدا کر رہے ہو وہ حالات کا تم بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھو اور اچھے کاموں کے ذریعے، اچھی تربیت کے ذریعے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ اسی لیے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک اولاد والدین کے حق میں خیر جاریہ ہے۔ نیک اولاد والدین کے حق میں خیر جاریہ ہے، کیونکہ اولاد کو اگر اچھی تربیت ہوگی، دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہوں گے، تو اولاد کی ہر عبادت میں پروردگار عالم نے وعدہ کیا کہ ان کے والدین کو بھی اجر و ثواب سے سرفراز کرتا رہوں گا۔ زندہ ہے تو بھی اجر و ثواب عطا کروں گا، اگر دنیا سے رخصت ہو گئے تو قبر میں ان کے درجات میں بلندی عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اولاد کی عبادتوں میں، اولاد کی نیکی میں، اولاد کے ہر اچھے عمل میں والدین کو بھی اللہ اپنے انعامات سے سرفراز فرماتا ہے۔ بہرحال یہ رحمتوں کا مہینہ ہے۔ 2 دہے ہم گزار چکے۔ پہلا دہا رحمت کا دہا تھا، دوسرا مغفرت کا دہا تھا۔ اب تیسرے دہے میں الحمدللہ پہنچے ہیں جو دوزخ سے نجات کا دہا ہے۔ اور ہمارے بزرگاں یہی کہتے ہیں، پہلا دہا رواں کہتے ہیں یعنی رینگتے ہوئے جاتا، دوسرا دہا دواں کہتے ہیں یعنی دوڑتے ہوئے جاتا، تیسرے دہے کو پراں کہتے ہیں، جیسے پر لگ کے اڑ جاتا ہے کبوتر، اس انداز سے تیسرا دہا اڑ جاتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے مہینہ چلے جاتا ہے۔ ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہر سال یہ مہینہ نصیب کرے، تاکہ وہ اپنی عبادتوں کے ذریعے اپنے رب کو راضی کر لے، اپنی عبادتوں کے ذریعے انعامات اور اکرامات کا مستحق ہے۔ میں آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان جلسوں کو قبول کرے اور ان جلسوں کے ذریعے مسلمانوں کو کامیابی اور سرفرازی عطا فرمائے، مسلمانوں کو خوشحالی عطا فرمائے، مسلمانوں کو ترقی عطا فرمائے، ہر میدان میں مسلمانوں کو سربلندی عطا فرمائے، نقیب ملت حبیب ملت کی عمر دراز کر ان کی حفاظت فرمائے، مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی عطا فرمائے۔ پروردگار تمام انسانوں کو مہلوک بیماری سے محفوظ رکھیے، اس مہلوک بیماری کا خاتمہ کیجیے اور تمام کو صحت و تندرستی اور دراز عمر عطا کیجیے۔ اس جلسے میں جتنے حاضرین ہیں پروردگار سب کی دلی مقاصد کو اور دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ رمضان المبارک کے برکتوں سے سب کو فیض یاب فرمائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری جملہ دعاؤں کو قبول کر لیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله المولانا العظيم وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ شہنشین پر تشریف فرما مقبول ملت حضرت مولانا سید احمد پاشا قادری صاحب حفظہ اللہ رکن اسمبلی و معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد شبیر احمد یعقوبی صاحب مدد اللہ العالی نائب شیخ الحدیث جامع نظامیہ و امام و خطیب مسجد حاضہ مجلس قائدین حاضرین محترم اور کیمرے کے واسطے سے سننے والے جمیع سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، اللہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اسی نے زمین کو پیدا کیا، اسی نے آسمان کو پیدا کیا، اسی نے سورج کو پیدا کیا، چاند ستارے اسی نے پیدا کیے۔ لیکن اگر غور سے ہم مشاہدہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جو ضرورت ہے اللہ نے وہ چیز پیدا کی۔ انسان کو ٹھکانے کی ضرورت ہے، زمین کو پیدا کیا۔ انسان کو روشنی کی ضرورت ہے، سورج کو پیدا کیا۔ انسان کو سانس لینے کی ضرورت ہے، درختوں کے نظام کو، ہواؤں کے نظام کو رکھا۔ انسان کو پینے کے پانی کی ضرورت ہے تو دریاؤں کو، کنووں کو پیدا کیا۔ غرض سارا نظم ہستی اس رب نے انسان کی جسمانی ضرورتوں کے اعتبار سے بنایا ہے۔ آرام کرنے کی ضرورت ہے تو رات کو بنایا، کام کاج کی ضرورت ہے تو دن کو بنایا۔ سب نظم ہستی کی ترتیب انسان کی جسمانی سہولت کے اعتبار سے ہے۔ تو اب سوال یہ ہے، انسان صرف جسم نہیں ہے، انسان جسم بھی ہے اور روح بھی ہے۔ تو باری تعالیٰ تو نے روح کے لیے کیا نظام عطا فرمایا؟ تو اللہ نے جواب ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 کے ابتدا میں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ لوگوں سنو، تم کو اگر کامیابی چاہیے، میرا پسندیدہ مذہب چاہیے، میرا پسندیدہ دین چاہیے، تو سنو، میرا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ تو یہ اسلام اللہ کا عطا کردہ دین ہے، جس نے تمام انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ اس روئے زمین پر امن کے ساتھ کیسے زندگی جی جا سکتی ہے، گزاری جا سکتی ہے، اس کے اصول دیے۔ پھر اس میں 5 چیزیں بنیاد بنی۔ اسلام کی بنیاد، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ پہلے توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کو ایک جاننا، وہ اپنی ذات میں تنہا، وہ اپنی صفات میں لا شریک، وہ اپنے افعال میں لا شریک۔ دعا اسی سے کی جائے گی، عبادت اسی کی جائے گی، وہی ہمارا خالق و مالک ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں توحید کی تکمیل کب ہوگی؟ جب رسالت کو مان لیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، تمام رسولوں کے امام ہیں، اور ہم سب کے مالک و مختار ہیں۔
تو توحید و رسالت کے ساتھ اسلام کی پہلی بنیاد مکمل ہوئی. اس کے بعد نماز ہے، پھر روزہ ہے. آپ روزے کے حوالے سے مقبول ملت سے سماعت فرما رہے تھے کہ اس کی گواہی اللہ دیتا ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ روزہ وہ عبادت ہے جو ہمیں اپنے ایمان کی گواہی دیتی ہے. بندہ کبھی گناہ کرتا ہے، کبھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، لیکن رمضان کا مہینہ ہے، اس کے پیش نظر وہ حدیث ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اس کے تمام پچھلے اور آنے والے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. اب تنہا ہے بندہ، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے. چاہتا تو کھا سکتا تھا، پی سکتا تھا، لیکن بندہ اپنی زبان عجز سے کہتا ہے مولا میں گنہگار ضرور ہوں، مجھ سے غلطیاں بھی ہوئی، مجھ سے تیری نافرمانی بھی ہوئی، لیکن الہی میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں اور میں کچھ نہیں کھاؤں. پھر ایک اور بات ہے، آپ کا بیٹا ہے، جوان بیٹا، رمضان کے علاوہ کوئی اور موقع ہے، کبھی ناشتہ نہیں کیا، 12 بج گئے. بتائیے آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ ماں کا دل کتنا دھڑکتا ہے کہ 2 بج گئے بچہ کھایا نہیں، 3 بج گئے بچہ کھایا نہیں، ہے نا؟ بے قرار ہے ماں باپ کہ بچہ ابھی تک نہیں کھایا. اور کبھی کبھار ایسا ہوا کسی وجہ سے ماں باپ ناشتہ نہیں کر سکے، دیر ہو گئی، نہیں کھائے، تو بتائیے نوجوان بچوں آپ کے دلوں پہ کیا گزرتی ہے؟ حضرات آپ کے دلوں پر کیا گزرتی ہے کہ امی نہیں کھائے ابھی تک، 12 بج گئے، 1 بج گئے، 1000 جتن کریں گے، کھلانے کی کوشش کریں گے. کیوں؟ یہ محبتیں ہیں، اللہ نے ان محبتوں کے ساتھ پیدا کیا. لیکن رمضان کا مہینہ آ گیا، نوجوان بیٹا بھوکا ہے، 2 بج گئے، 3 بج گئے، 4 بج گئے، چہرہ خشک ہو گیا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، لیکن آج ماں کا دھڑکتا ہوا دل کہاں ہے؟ بے قرار نہیں ہے، بے چین نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج اس ماں کے دل پر بیٹے کی محبت سے بڑھ کر اللہ کی محبت غالب ہے. ماں باپ کھانا نہیں کھائے، بوڑھا باپ لڑکھڑا رہا ہے، چلتے ہوئے لڑکھڑا رہا ہے. بیٹی یہ منظر دیکھتی ہے لیکن بیٹی کو کوئی ملال ہی نہیں، جان چھڑکنے والی بیٹی، باپ کی ذرا سی تکلیف پر بے قرار ہونے والی بیٹی، بے قرار ہونے والا بیٹا. ماں کو شام عصر کے بعد لڑکھڑاتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن دل میں کوئی ملال نہیں. آج باپ کی محبت اور ماں کی محبت پر اللہ کی محبت والی، اور یہ صرف رمضان کا فیضان ہے. ایمان کے ان جذبوں سے اگر ہم کو روبرو کرواتا ہے تو رمضان ایمان کو مضبوط کرتا ہے، یقین کو مستحکم کرتا ہے. حالات ناسازگار ہیں لیکن باری تعالیٰ پر یقین رکھنا یہ رمضان کا فیضان ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے ماننے والے ایمان والے تھے. پیچھے فرعون بڑا لشکر لے کے آ گیا، سامنے سمندر ہے، بحر قلزم. اب کیا کیا جائے؟ لوگ پریشان ہیں. ایمان والوں نے کہا اللہ کے نبی اب ہمارا کیا ہوگا؟ سامنے سمندر ہے، اگر ادھر بڑھیں گے اس کے اندر ڈوب کے مر جائیں گے. پیچھے فرعون کا لشکر جرار ہے، بڑا لشکر ہے، وہ آگے بڑھے گا، وہ ہمارا خاتمہ کر دے گا. زندگی کی کوئی امید نہیں، سامنے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے. ہم مختصر سی جماعت ہیں، اے اللہ کے نبی ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی نے ایمان افروز کلمہ اپنی زبان سے نکالا اور قرآن اس کلمے کو بیان کرتا ہے. وہ کیا کلمہ ہے؟ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ان معی ربی سیہدین. اے لوگو تم نہیں جانتے میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ کوئی راہ نکال دے گا، وہ ہمیں راستہ فراہم کر دے گا. پھر کیا ہوا؟ تاریخ بیان کرتی ہے اس سمندر میں راستہ بن گیا، ایمان والوں نے اپنی منزل کو حاصل کیا، اور جو دشمن تھے وہ اسی راستے کے اندر اپنے آپ کو غرقاب کر بیٹھے اور بے نیل و مرام
वहां पर वो मुर्दा हालत में सामान इबरत बन गए। तो ईमान से वाबस्तगी के साथ किसी तरह के वसाविस नहीं होना चाहिए। ईमान की बुनियाद यकीन पर है। अजान क्या है? अजान अल्लाह का मुनादी अल्लाह के बंदों को नमाज के लिए बुलाता है। सूरज और चांद, इसकी हकीकत क्या है? एक हकीकत तो यह है कि सूरज रोशनी फराहम करता है, कायनात को मुनव्वर कर देता है। रात में चांदनी बिखेरता है, इंसानों को आराम का मौका फराहम करता है। यही हकीकत है। लेकिन पलट के कुरान से पूछिए कि ये चांद क्या है। मक्के वालों ने, उन लोगों ने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर एक सवाल किया था। वो क्या सवाल किया था? अल्लाह ने उनके सवाल को भी बताया, फिर अपने हबीब से वाकिफ करवा दिया कि ऐ हबीब उनको ये जवाब दीजिए। सवाल उनका है और अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम की रहनुमाई कर रहा है। आप ये जवाब दीजिए। सवाल क्या था? यसअलूनका अनिल अहिल्ला। ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपसे नए चांद के बारे में सवाल करते हैं, नए चांदों के बारे में वो आपसे सवाल करते हैं। ऐ हबीब आप उन्हें जवाब दीजिए। क्या जवाब दीजिए? कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास वल हज। अल्लाह फरमाता है इस चांद की हकीकत में खोने वाले, गुम होने वाले, सुन, चांद कुछ और नहीं है। हमारा जो इस्लामी महीना हज का आता है, उस महीने को बताने वाली चीज चांद है। सूरज क्या है? जोहर का वक्त कब खत्म हो रहा है, असर का कब शुरू हो रहा है, गुरूब होने के बाद मगरिब का कब शुरू होता है। सूरज नमाज की औकात बता रहा है। चांद देखकर हमने रोजा शुरू किया, चांद देखकर रोजा खत्म करेंगे, ईद मनाएंगे। तो सूरज और चांद की हकीकी ड्यूटी यह है कि वो हमारी इबादतों का वक्त बताते हैं। अगर कोई अजान की मुखालफत कर रहा है तो उसे चाहिए कि वो सूरज की मुखालफत करे, वो चांद की मुखालफत करे। अगर कोई अजान को रोकना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो सूरज को रोक के बताए, चांद को रोक के बताए। एक इंसान तो इंसान, कोई तरक्की याफ्ता मुल्क भी न सूरज को रोक सकता है न चांद को रोक सकता है। तो अल्लाह ने कुरान के जरिए वादे कर दिया इबादतों का ये तसलसल कभी रुक ही नहीं सकता। हाँ, साजिशें जारी रहेगी। मुफक्किर इस्लाम हजरत मुफ्ती खलील अहमद साहब क़िबला शेखुल जामिया जामे निज़ामिया आम तौर पर फरमाते हैं कि ये मजहब हमारा 200-300 साल का मजहब नहीं है। बेसत मुस्तफ़वी को 14 सदियां गुजर गई। जमीन पर जब से इंसानों की आमद है, इस्लाम का बोलबाला है। इस मजहब पर कई मरहले आए, मुसीबत के भी, परेशानियों के भी। लेकिन हम अगर इस्तिकामत के साथ जुड़े रहे तो हमारे लिए कामयाबी है। और अल्लाह ने ये बात फरमा दी है कि छोटी जमातें बड़ी जमातों पे गालिब आ जाती है। शर्त यह है कि ईमान मुस्तकम होना चाहिए। और रमजान की आमद 1 मंथ सेलिब्रेशन नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि एक महीना हमने सेलिब्रेट कर लिया, नमाजें पढ़ ली। इस्लाम सेलिब्रेशन का मजहब नहीं है। रमजान का महीना हमें इस बात का मौका फराहम करता है कि ईमान की जो भूली हुई डगर है उसको हम वापस हासिल कर लें, यकीन की दौलत को बाजियाफ्त कर लें और इस्लाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। ऐसे ही हुआ। हमने रमजान में जो इबादतें की, 5 वक्ता नमाजें दुश्वार थीं, लेकिन 20 रकात नमाज तरावी आसान हो गई, नमाज तहज्जुद आसान हो गई। और इस्लाम यही मुतालबा करता है और ये दीन दावत है। अजीज़ान गिरामी, बस चंद मिनटों में अपनी बात मुकम्मल कर लूँगा। बात यह है कि दुनिया में जो इस्लाम फैला है, बहुत से ताजिर आए थे, मुसलमान ताजिर सफ़र करके आए। हम तारीख पढ़ते हैं तो हैरत होती है कि उन ताजिरों की अखलाक को, किरदार को देखकर ज़माने के ज़माने मुसलमान हो गए। हम अपने बिरादरान वतन के दरमियान हैं तो हमें एहसास दिलाना चाहिए उन बिरादरान वतन को कि हमारा दीन हमसे कितनी अच्छी आदतें और अखलाक का मुजाहरा करवाता है। हम भी गलतियां कर रहे हैं, वो भी गलतियां कर रहे हैं। तो बताइए उन्हें क्या दर्स मिलेगा हमारे अंदर। पीरान हमारे सामने मिसाल है ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा की, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमा। आप बताइए सुल्तानुल हिंद जब तशरीफ लाए अजमेर की सरजमीन,
ان کے سوانح نگاروں نے لکھا کہ اجمیر ایک فصیل بند شہر تھا، اس کا ایک دروازہ ہوتا تھا، دروازے سے لوگ مسافر اندر آتے تھے۔ غریب نواز اور ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں اجمیر میں داخل ہو گئے۔ جب اندر داخل ہوئے تو وہاں کچھ مسخرے بچے تھے، روز شام میں آ جاتے تھے۔ کام کیا تھا؟ کنکریاں اٹھانا، مسافروں کو مارنا۔ اب مسافر تو تھکا ہوا ہوتا ہے، کیا کرے گا؟ کنکریوں کی مار کھا کے برا بھلا کہے گا، بڑبڑائے گا، زیادہ سے زیادہ گالیاں دے گا، اور وہ مسخرے سنتے، گالیاں سنتے تو خوش ہو کے بھاگ جاتے۔ زندگی کا مشغلہ یہی تھا ان کی کہ گالیاں سننا، بھاگ جانا، مسافروں کو ستانا، کنکریاں مارنا۔ اتفاق کی بات دیکھیے کہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان اور ان کی جماعت داخل ہوئی، مسخرے پہچانتے نہیں تھے، روز کی طرح کنکریاں اٹھا کے مارنے لگے۔ حیرت ہوئی مسخروں کو کہ جب مار کنکریوں کی پڑی تو ان اللہ والوں نے اپنے چہرے اٹھا کے بھی نہیں دیکھے، پھر مارے، پھر کوئی جواب نہیں آیا۔ مسخروں نے اور کنکریاں اٹھا کے ماری، پھر بھی غریب نواز اور آپ کی جماعت نے کچھ نہیں کہا۔ مسخرے حیران ہو گئے، یہ کیسے لوگ ہیں؟ کیا پتھر کے انسان ہیں کہ کنکریاں کھا رہے ہیں، مار پڑ رہی ہے، جواب نہیں دیتے؟ مسخرے سامنے آ گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ غریب نواز علیہ الرحمہ ہاتھوں کو بلند کیے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، باری تعالیٰ تیرے بندوں نے ہمیں تکلیف دی، مولا ہم تجھے گواہ بناتے ہیں اور ان سب کو معاف کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ تو انہیں ہدایت دے کہ آئندہ وہ کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچائے، لوگوں کو ایذا نہ پہنچائیں۔ یہ کہتے کہتے غریب نواز کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مسخروں کے دل لرز اٹھے کہ آج تک ہماری ہدایت کے لیے ہماری ماں، ہمارے باپ اتنی تڑپ سے دعا نہیں کیے، یہ اجنبی ہمیں معاف بھی کر رہے ہیں، ہمارے لیے اس طرح دعا بھی کر رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ وہ ہاتھ دعا کے، دستے دعا کے وہ ہاتھ نیچے آ گئے تھے کہ ان مسخروں نے ہاتھوں کو تھام کر دامن اسلام میں پناہ لی۔ کیا پتا چلا؟ غریب نواز نے اسلام کی خوبی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، جسے دیکھ کے وہ مسلمان ہو گئے۔ تو آج وہی دور ہے کہ تقریر کر کے مسلمان کروانا نہیں، بلکہ اسلام کو اپنی ذات کا حصہ ہمیں بنانا، اسلام کی خوبیوں کو اپنے مزاج کا حصہ بنانا ہوگا کہ دیکھنے والے دیکھیں اور ہم کو دیکھ کر متاثر اسلام سے۔ آج امت مسلمہ جن احوال سے گزر رہی ہے، اس میں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ایقان کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، اور رمضان کا یہ مہینہ یہی سوغات دیتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مستحکم کریں، اپنے ایمان کو قوی کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے ایمان کو مستحکم فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو ہمارے لیے مقدر فرما، حضور کے سنتوں پہ چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں میں جو دعائیں ہیں وہ قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین۔